علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک مقام پر کھانے کی حاجت تھی، کھانے کی ضرورت پیش آئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے اس سے پتہ کر لیں کہ یہاں کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھونپڑی کے پاس گئے، تو وہاں پر ایک خاتون تھی جن کا نام تھا ام معبد، تو ان سے عرض کیا کہ کھانے کے لیے کچھ ہمیں مل جائے گا؟ تو اس نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم بڑے مہمان نواز ہیں، لیکن اس وقت میرے پاس تو ایسی کوئی بکری بھی موجود نہیں ہے جس کا میں دودھ دو کے آپ کو دے دوں، کیونکہ میرے جو شوہر ہیں وہ اس وقت بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ایک ماڑی بکری پر پڑی جو زمین کے ساتھ لگ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جو بکری بندھی ہوئی ہے، آپ اگر اجازت دیتی ہیں ہم اس سے دودھ دو لیں۔ تو ام معبد نے کہا اس بکری میں تو گودا ہی نہیں ہے، اس میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ اس میں چلنے کی طاقت ہوتی تو یہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چلی نہ جاتی، اس میں طاقت نہیں ہے، اس کی کمزوری ہے، اور اس میں دودھ کا نام و نشان نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ یہ یہیں پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اجازت دے دو، دودھ نکالنا ہمارا کام ہے، قربان جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بکری کے پاس گئے اور اپنا رحمت والا ہاتھ جب اس کے پیٹھ پر پھیرا تو اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، وہ سیدھی ہو گئی، اور جب اس کو کھڑا کیا اور اس کے تھنوں پر جب ہاتھ مبارک پھیرا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ تو کہا اس خاتون سے کہہ دو کہ اپنے جتنے بھی برتن ہیں سارے لے آؤ۔ تو ام معبد اپنے گھر کے سارے برتن لے آئی اور تمام برتنوں کو دودھ سے بھر دیا گیا، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ تو ایک برتن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دویا اور وہ دودھ لے کے خود بھی نوش فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نوش فرمایا، ام معبد نے بھی نوش فرمایا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا وہ بھی وہاں موجود تھا، اس نے بھی نوش فرمایا، لیکن پھر بھی دودھ ختم نہیں ہوا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں اور اس نے ایک لمبی زندگی پائی اس بکری نے۔ تو جب یہ جو ہے وہ دودھ تناول کر چکے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اجازت چاہیے، اب ہمیں اجازت دے دو، ہم جانا چاہتے ہیں۔ ام معبد کہتی ہیں کہ میں تو حیران ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے تشریف لے گئے، شام کو جب میرے شوہر ابو محبت تشریف لے آئے، اس نے مجھ سے کہا کہ آج رنگینیاں کیسی ہیں، آج رونق کیسی ہے، تو اتنا سارا دودھ کہاں سے لائی ہو؟ تو اس نے کہا اسی بکری سے دھویا ہے۔ اس نے کہا اس بکری کے اندر تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ اس میں دودھ کہاں سے آ گیا، یہ بکری تو چل بھی نہیں سکتی تھی۔ تو اس نے کہا یہ باتیں نہ پوچھو، ہمارے گھر میں ایک مبارک آیا تھا، کیونکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے وہ نام پوچھنا تو بھول ہی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھا اس معجزے کے اندر ہی کھو گئی، تو نام پوچھنا وہ تو بھول ہی گئی تھی۔ تو کہا نام کیا ہے اس کا؟ کہا پتہ نہیں، نام تو میں نے نہیں پوچھا، لیکن میں اپنے طور پر ان کو مبارک کہتی ہوں، ان کے مبارک قدم ہمارے گھر میں لگے، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ہمیں نواز دیا۔ تو اس نے کہا کہ وہ رہتا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا واللہ یہ بھی نہیں پتا، میں نے یہ بھی نہیں پوچھا۔ خیر، تو کہا کہ وہ آیا ہے، کس طرح آئے اور کیسے دکھتے تھے؟ تو ام معبد ان کا حسن بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں میں نے ایک ایسا عظیم شخص دیکھا جس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ یہ ام معبد کے الفاظ ہیں جو آپ نے کہے تھے اپنے شوہر سے، ابو معبد سے الفاظ کہے تھے، فرمایا میں نے ایک ایسا عظیم شخص دیکھا جس کا چہرہ چمک رہا تھا، فرمایا اس کی خلقت بڑی خوبصورت تھی، پھر فرمایا اس کا چہرہ نمکین تھا، حسن میٹھا تھا، آگے کہا کہ اس کی پلکیں لمبی اور آنکھیں سونی تھی، سبحان اللہ، اور اس کی آواز میں اتنا اثر تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔